آج 10 روزہ عظیم الشان پروگرام کی یہ پہلی محفل ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھ فقیر کو آپ کے سامنے کچھ واعظ و نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری بھی دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ تو آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین انیس الغریبین طٰہٰ و یاسین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ نورا من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار ذی وقار میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ اجالے، یہ رنگینیاں، یہ ہماری اور آپ کی حاضری، یہ محرم الحرام شریف کی آمد ذی الحجہ شریف کا چلا جانا، یہ زمین آسمان، یہ چاند و سورج، یہ دریا پہاڑ، یہ سب کچھ صدقہ ہے اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد سے ساری کائنات گل گلزار بن گئی۔ وہ نہ آتے تو ہم اندھیریوں میں رہتے، وہ نہ آتے تو ساری کائنات کفر و شرک کے زہریلے اور کفر و شرک کے اندھیریوں میں اپنی زندگی کو گزارتی نظر آتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، یہ ساری کائنات سب آپ کے لیے بنائی گئی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ چند اشعار اسی مناسبت سے آپ سماعت کریں، پھر اس کے بعد موضوع کے تحت آپ کے سامنے وحدانیت اللہ رب العزت کی توحید پر انشاءاللہ
اپنے معروضات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک بار اور پورا مجمع درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھول بھی مسکرانے لگا ہے۔ آپ بولتے رہیں گے انشاءاللہ محفل گرم رہے گی اور کسی کو سستی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہہ لینے سے بدن میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو کچھ غنودگی آنکھ میں تاری ہوتی ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے۔ شیطان کا جو غلبہ آپ کے ذہن کو ادھر ادھر موڑنے میں جو لگا رہتا ہے، تو جب آپ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، اللہ کی یاد میں اپنی زبان کو تر کر لیتے ہیں، تو شیطان کا یہ حربہ کام نہیں آتا ہے۔ تو ذرا محبت سے کہہ دیں اور زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعر بہت اچھے ہیں، محبت سے سنیں۔ نعت رسول کو محبت سے سننا بھی چاہیے اور نعت رسول کو محبت سے پڑھنا بھی چاہیے۔ پھول بھی مسکرانے لگا ہے، پتیاں مسکرانے لگی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھول بھی مسکرانے لگا ہے، پتیاں مسکرانے لگی ہیں، پتیاں مسکرانے لگی ہیں۔ آ گئی ہے بہار چمن میں، آ گئی ہے بہار چمن میں، تتلیاں مسکرانے لگی ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید کربلا، مسلک اعلی حضرت۔ آ گئی ہے بہار چمن میں، تتلیاں مسکرانے لگی ہیں، پھول بھی مسکرانے لگا ہے، پتیاں مسکرانے لگی ہیں۔ شیر مولانا فرمائیں، ان کے قدموں کا اعجاز ہے یہ، خالی تھن بھر گئے بکریوں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے قدموں کا اعجاز ہے یہ، خالی تھن بھر گئے بکریوں کے۔ ان کے قدموں کا اعجاز ہے یہ، خالی تھن بھر گئے بکریوں کے۔ پیڑ سوکھے ہرے ہو گئے ہیں، پیڑ سوکھے ہرے ہو گئے ہیں، ڈالیاں مسکرانے لگی ہیں، پیڑ سوکھے ہرے ہو گئے ہیں، ڈالیاں مسکرانے لگی ہیں۔ آ گئی ہے بہار چمن میں، تتلیاں مسکرانے لگی ہیں۔ اور بی خدیجہ کے گھر کو بسایا، بی خدیجہ کے گھر کو بسایا،
مومنوں کی ماں ان کو بنایا، بی خدیجہ کے گھر کو بسایا، مومنوں کی ماں ان کو بنایا، بی خدیجہ کے گھر کو بسایا، مومنوں کی ماں ان کو بنایا، مومنوں کی ماں ان کو بنایا، دیکھو بیوہ کے ہاتھوں میں پھر سے، دیکھو بیوہ کے ہاتھوں میں پھر سے چوڑیاں مسکرانے، دیکھو بیوہ کے ہاتھوں میں پھر سے چوڑیاں مسکرانے لگی ہیں، آ گئی ہیں بہاریں چمن میں، تتلیاں مسکرانے لگی ہیں، اور رحمت حق برسنے لگی ہے، ہر طرف انقلاب آ گیا ہے، رحمت حق برسنے لگی ہے، ہر طرف انقلاب آ گیا ہے، کہ رحمت حق برسنے لگی ہے، ہر طرف انقلاب آ گیا ہے، ہر طرف انقلاب آ گیا ہے، ارے ان کی آمد سے بنجر زمین پر، ان کی آمد سے بنجر زمین پر کھیتیاں مسکرانے، ان کی آمد سے بنجر زمین پر کھیتیاں مسکرانے لگی ہیں۔ آخری شعر مرادہ فرمائیں، بہت پیارا شعر ہے، محبت سے پورا مجمع بول دے سبحان اللہ۔ زندہ در گور کرتے تھے لڑکی، ہو گئے سارے انسان وحشی، زندہ کرتے تھے در گور لڑکی، ہو گئے سارے انسان وحشی، کہ زندہ در گور کرتے تھے لڑکی، صدقہ مصطفیٰ ہے کہ گھر گھر، صدقہ مصطفیٰ ہے کہ گھر گھر بیٹیاں مسکرانے، صدقہ مصطفیٰ ہے کہ گھر گھر بیٹیاں مسکرانے لگی ہیں، پھول بھی مسکرانے لگا ہے، پتیاں مسکرانے لگی ہیں۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ایسے رہنے دیجیے جیسے مائک تھا ویسے رہنے دیجیے، اس میں ذرہ برابر ایک طرح مائک رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا
اسلامی مہینوں میں جو آخری مہینہ ہے وہ ذی الحجہ شریف ہے، اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام شریف سے ہوتا ہے۔ ذی الحجہ میں بھی قربانی اور محرم میں بھی قربانی۔ ہمارا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ہمارا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ دنیا کی اور دیگر قومیں جب نیا سال آتا ہے تو وہ لہو لعب میں مشغول ہوتی ہیں، کھیل کود میں مشغول ہو جایا کرتی ہیں، شراب و کباب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، ہوٹل بک کرائے جاتے ہیں، نہ جانے کتنی قسمتیں تار تار ہو جایا کرتی ہیں۔ ناجائز اور حرام کاموں میں مشغول ہو کر کے شیطان کو ہنسنے کا موقع انسان دیا کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ جب عیسائی اور دین عیسوی کا جب سال شروع ہوتا ہے تو سال کے آغاز میں اور سال کے استقبال میں نہ جانے کیسے کیسے خرافاتیں کی جاتی ہیں، لیکن مسلمانوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم جب اپنے اسلامی سال کا استقبال کرتے ہیں تو ذکر امام حسین سے ابتدا کیا کرتے ہیں۔ خدائے کرب و بلا کی یاد میں محفل سجائی جاتی ہے۔ لہو لعب اور کھیل کود سے، ناجائز اور حرام کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر کے آل رسول، اہل بیت اطہار، شہدائے کرب و بلا کی یاد میں ہم اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں۔ کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی ان کے نام پہ صدقہ کرتا ہے، کوئی ان کے نام پہ سبیلیں لگاتا ہے، کوئی ان کے نام پر غربا اور فقراء میں کھانے تقسیم کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اسلامی سال کا استقبال کرنے کے لیے شہدائے کرب و بلا کی یاد ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر منانا چاہیے کہ ہمارا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد سے ہمارے سال کا اختتام ہوتا ہے، اور امام حسن، امام حسین، شہدائے کرب و بلا کی یاد سے ہمارے سال کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ رب تبارک و تعالی قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی اس کا کوئی کفو ہے، نہ ہی اس کا کوئی مثل ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کے اندر اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرنا جائز ہے۔ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ ساری کائنات کا رازق بھی ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ معبود حقیقی ہے۔ سجدہ، پیشانی، انسان کا یہ اشرف عضو اللہ کی بارگاہ میں جھکے،
غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہی وحدانیت انسان کو یہ سبق سکھاتی ہے۔ آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں کئی جگہوں پر اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا۔ اے لوگوں، تم زمین کو نہیں دیکھتے، آسمان کو نہیں دیکھتے، چاند و سورج میں غور نہیں کرتے، پہاڑوں کی لمبائی کو نہیں دیکھتے، دریاؤں کی وسعتوں کو نہیں دیکھتے، زمین پر اڑنے والی گھاسوں کو نہیں دیکھتے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو تم نہیں دیکھتے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کو تم نہیں دیکھتے۔ یہ کائنات کی یہ رنگینیاں، یہ باغ و بہار، یہ ہواؤں کا چلنا بند ہو جانا، یہ بارش کا آنا بند ہو جانا، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی طوفان، کہیں سیلاب، کہیں بارش کی کمی، کہیں سیلاب کا طوفان، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے جس کے قبض و اختیار میں ساری کائنات ہے۔ وہ جہاں چاہے بارش نازل فرمائے، وہ جہاں چاہے بارش روک دے، وہ جب چاہے جہاں چاہے، ہر دن اس کا ایک نیا جلوہ ہے، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، آپ چلیں کوہ ہمالیہ سے پوچھیں، اے کوہ ہمالیہ ذرا بتا تو صحیح، اللہ موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں؟ تو کوہ ہمالیہ اپنی لمبی لمبی چوٹیوں کے ساتھ دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے، اے دنیا والوں، تم میری زیارت کے لیے آتے ہو، میرے درشن کے لیے آتے ہو، میری لمبائی چوڑائی کو دیکھتے ہو، لیکن تم نے غور نہیں کیا، میں بھی جس طرح تم درشن کے لیے آتے ہو، میرے دل میں بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی چلوں پھروں، میں بھی ادھر ادھر جاؤں، میں بھی بڑے بڑے شہروں کا دیدار کروں، میں بھی مہانگروں کی زیارت کروں۔ میرے دل کے اندر تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہیں، میرے دل میں تمنائیں موجیں لیتی ہیں، مگر میں اپنی جگہ پر بالکل کھڑا ہوں، نہ ہل سکتا ہوں، نہ ڈول سکتا ہوں، نہ ادھر جا سکتا ہوں، نہ ادھر جا سکتا ہوں، اپنی لمبائی چوڑائی کے باوجود بھی میں حرکت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایک ساتھ ہے جس کے قبضے میں میں ہوں، وہ مجھے حرکت نہیں کرنے دے رہا ہے، وہ مجھے ادھر ادھر ہلنے ڈولنے نہیں دے رہا ہے۔ کوہ ہمالیہ جواب دیتا ہے، اے انسانوں، کائنات میں بسنے والے انسانوں، زمین پر بسنے والے انسانوں، اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی لیے اس کے قبض و اختیار میں میں بھی ہوں۔ آپ گنگا سے سوال کریں، آپ یمنا سے سوال کریں، آپ دنیا کی ہر چیز سے سوال کریں، آسمان سے آپ پوچھیں، زمین سے آپ سوال کریں، زمین یہ بتاؤ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں، آسمان یہ بتاؤ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں، تو ساری کائنات کے ذرے ذرے سے یہ آواز آئے گی، اے دنیا والو، اللہ موجود ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اسی کے قبض و اختیار میں ساری کائنات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے، امام اہل سنت ہے، امام عشق و محبت ہے، امام احمد رضا خان ہے علیہ رحمت و رضوان، یوں عرض گزار ہوتی ہے اور دنیا والوں کو بتاتی ہے، اے دنیا والوں، کوئی کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، کوئی کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، کوئی کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے چاند و سورج کو پیدا کیا، کوئی کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا، کوئی کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے انسان و جنات کو پیدا کیا، کوئی کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے پودوں کو اگایا، جس نے درختوں کو پیدا کیا، کوئی کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے دریاؤں کی
جانوروں کو پیدا کیا، پھر وہی کہتا اللہ وہ ہے جس نے اڑنے والے پرندوں کو پیدا کیا، 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ وہ ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے، امام اہل سنت ہے، امام عشق و محبت یوں کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید کربلا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق و محبت میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، اپنے رب کی وحدانیت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آپ اللہ کی وحدانیت کو دیکھتے ہوئے چلیں حضرات، اگر انسان جگہ جگہ پر اپنے آپ کو جھکاتا ہوا چلے تو اس کی رفتار میں کمی واقع ہو جائے گی، اس کی زندگی کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص راستے سے گزر رہا ہے، راستے میں دریا آ گیا اس کے سامنے وہ جھک رہا ہے، راستے میں پہاڑ آ گیا اس کے سامنے وہ جھک رہا ہے، راستے میں درخت آ گیا اس کے سامنے وہ جھک رہا ہے، اگر وہ قدم قدم پر جھکتا ہوا آگے بڑھے گا تو زندگی کی رفتار میں کمی واقع ہو جائے گی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بارگاہ میں جھکا کر کے اور اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز کرا کر کے ہزاروں کروڑوں لاکھوں معبودان باطلہ سے ہم کو بے نیاز کر دیا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہی سبق حضرت ابراہیم خلیل اللہ پڑھا رہے ہیں۔ جب آپ نے اپنی قوم کو دیکھا کہ ہماری قوم سورج کی پوجا کر رہی ہے، ہماری قوم چاند کی پوجا کر رہی ہے، چاند نکلتا ہے تو لوگ چاند کی عبادت کرنے لگتے ہیں، سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے تو لوگ سورج کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کو دیکھا کہ ستاروں کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اے ستاروں کی پوجا کرنے والوں، اے ستاروں کی عبادت کرنے والوں، اے چاند و سورج کی پوجا کرنے والوں، ارے یہ چاند تو ابھی چمک رہا ہے، یہ سورج تو ابھی دمک رہا ہے، اس کی روشنی دودھیا روشنی سے ساری کائنات جگمگ جگمگ ہے، ساری کائنات منور ہے، مگر جب صبح کی سفیدی نمودار ہوگی تو تمہاری یہی نگاہیں دیکھیں گی کہ سورج روپوش ہو جائے گا، چاند روپوش ہو جائے گا، چاند اپنے وجود کو فنا کر دے گا، چاند روپوش ہو جائے گا۔ جو چیز ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی ہے، جو چیز فنا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی ہے۔ جب صبح کی روشنی سفیدی نمودار ہوتی ہے تو لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ سورج غائب ہو گیا ہے، چاند غائب ہو گیا ہے، سورج اپنی پوری روشنی کو بکھیرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ پوجا کرنے والے پوجا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ منع فرماتے ہیں تم اس کی عبادت نہ کرو، ابھی تو اس کے اندر روشنی پیدا ہو رہی ہے، ابھی یہ اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، جب نصف النہار پر آ جائے گا، جب پورے آب و تاب کے ساتھ آ جائے گا تو تمہاری نگاہیں اس پر نہیں ٹک سکیں گی، تمہاری نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی۔ آپ دن کے آدھے روشنی کو، آدھے دن میں آپ روشنی کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے آپ کی آنکھیں چدھیاں جائے گی، آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، اور ابھی جب مغرب میں یہ روپوش ہوگا تو دھیرے دھیرے اس کی روشنی بھی غائب ہو جائے گی، اور جب کوئی چیز ڈوب جائے تو ڈوبنے والی چیز خدا نہیں ہو سکتی ہے۔ میرا رب وہ ہے، ارے رب وہ ہے
جو ڈوبے ہوئے کو نکال دے، جو گرے ہوئے کو اٹھا دے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اس رب کی بارگاہ میں کر دیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے چاند و سورج کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وحدانیت کا سبق سکھا رہے ہیں، وحدانیت کا درس دے رہے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، آج کے دور میں بھی نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں خداؤں کے منکر ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے منکر ہیں، خدا رب تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے منکر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ موجود ہوگا تو دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ اور آپ غور فرمائیے، قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو انسین پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے خدا رب تبارک و تعالیٰ کو، یہی اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ غیب، ایمان بالغیب، یہی اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ ورنہ تو فرعون، اور جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ مگر اس وقت جب رجال الغیب اسے نظر آنے لگے، جب موت کے فرشتے اسے نظر آنے لگے، جب دریا میں وہ ڈوبنے لگا، تب اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا۔ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ایمان بالغیب معتبر ہے۔ قرآن پاک کی پہلی آیت کریمہ پوری دنیا والوں کو چیلنج کر رہی ہے اور پوری دنیا والوں کو بتا رہی ہے، اے دنیا والوں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم یہی غیب پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں اگر اللہ موجود ہوتا تو دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ اگر اللہ رب العزت موجود ہوتا تو ایسی صورت میں دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ آؤ ذرا دیکھو، جب ایسے ہی ایک فلسفی جو منکر خدا تھا، اس نے ایک فقیر سے جب سوال کیا تھا تو اس فقیر نے اسی کے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس فقیر نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر کے اس کے سر پر دے مارا۔ جب پتھر سر پہ پڑا اور جب درد محسوس ہوا تو کہنے لگا میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ حاکم کے یہاں جا کر کے شکایت کر دیا، قاضی کے یہاں جا کر کے شکایت کر دیا، فقیر کو بلایا گیا کہ تم نے فلاں کو مار دیا ہے، سر میں پتھر کے ذریعے تم نے مار دیا ہے۔ فقیر نے کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ کہا میرے سر میں اتنا درد ہے کہ پورا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ تو کہا مجھے درد تو دکھا دو، تمہارے سر میں جب تک میں درد دیکھ نہیں لوں گا اس وقت تک میں تسلیم نہیں کروں گا کہ تمہارے سر کے اندر درد رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں درد کو کیسے دکھاؤں؟ تو کہا درد کو کیسے دکھاؤں؟ تم نے کہا کہ اللہ موجود نہیں ہے، اگر اللہ موجود ہوتا تو دکھائی دیتا، تم مجھے اپنا درد دکھا دے، میں تجھے اپنے خدا کا دیدار کرا دوں گا، میں تجھے اپنا رب دکھا دوں گا۔ اس نے قاضی سے کہا حضرت معاملہ یہ تھا کہ یہ خدا کا منکر ہے، اس نے ایسا ایسا کہا تو اسی کے لہجے میں میں نے جواب دے دیا۔ آؤ ذرا دیکھو کتنی دلیلیں ہیں خدا کے وجود پر، کتنی براہین ہیں خدا کے وجود پر، کتنے حجج اور کتنے ایسے براہین قاطعہ ہیں جو خدا کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے جو خدا کے وجود کے منکر تھے۔ کہا حضور آپ کچھ ایسی دلیلیں ہمیں بتائیے کہ یہ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ خدا موجود ہے، اللہ رب العزت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو باغ میں تشریف فرما تھے، جب سارے خدا نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کہا آپ خدا کے وجود پر دلیل دیجئے۔ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کیا یہ دیکھو یہ ایک پتا ہے۔ کہا ہاں، کہا اسی پتے کو اگر بکری کھا لے تو ایسی صورت میں وہ مینگنی اس کے
پیچھے کے مقام سے مینگنی نکلا کرتی ہے، اور اسی پتے کو اگر تاتار کا ہرن کھا لے تو ایسے صورت میں وہ مشک بن جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، پتا ایک ہے مگر اسی پتے کو بکری کھا رہی ہے تو مینگنی بن جا رہی ہے، اسی پتے کو تاتار کا ہرن کھا لیتا ہے تو مشک بن جایا کرتا ہے۔ آپ سنو، اور اگر اسی پتے پر بیٹھ کر کے شہد کی مکھی آ کر کے بیٹھ جائے اور اس کے رس کو چوس لے تو خوبصورت اور میٹھا شہد پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ پتا ایک ہے، اسی پتے میں ہزاروں طرح کی تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جو ہی تاثیر پیدا کرتا ہے وہی پتا شہد بھی چوس رہی ہے، شہد کی مکھی بھی چوس رہی ہے تو شہد پیدا ہوتا ہے۔ تاتار کا ہرن اگر اسے کھا لیتا ہے تو مشک پیدا ہوتا ہے، اگر اسی کو بکری کھا لیتی ہے تو مینگنی پیدا ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ آج تم نے دیکھا نہیں، اے انسانوں ذرا غور کرو، ایک ماں ہے ایک باپ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، وہی بچہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، وہ کالا ہوتا ہے، اور اسی ماں کے پیٹ سے ایک بچی پیدا ہوتی ہے، وہ گوری ہوتی ہے، اس کا رنگ گورا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ رنگت میں تبدیلی پیدا کرنے والی ذات خدا کے سوا اور کون ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج ذرا غور فرمائیے، اللہ رب العزت کی شان ذرا دیکھیے، وہی رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ اما آپ دیکھتے ہیں ایک دن گرمی ہوتی ہے، دوسرے دن موسم چینج ہو جاتا ہے تو تھوڑی ٹھنڈی محسوس ہونے لگتی ہے، تیسرے دن اور ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے، اچانک موسم گرم ہو جاتا ہے، اچانک تبدیلی موسم کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اسی بھارت کے اندر کبھی گرمی کا موسم آتا ہے، کبھی سردی کا موسم آتا ہے، کبھی بارش کا موسم آتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے بہت پہلے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس لیے گلستہ ہمارا۔ یہ سارے جہاں سے اچھا اس لیے کہا ہے انہوں نے، ڈاکٹر اقبال نے، کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سلام دی پہاڑ پر تشریف لائے، ہندوستان میں جب تشریف لائے تو نور نبوت جو سب سے پہلے چمکا وہ بھارت کی سرزمین پر چمکا، ہندوستان کی سرزمین پر چمکا۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، حضرت آدم آئے، نور نبوت سے سارا بھارت پورا بر صغیر چمک اٹھا۔ آپ غور فرمائیے رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے وجود پر۔ اسی بھارت میں کہیں آپ ریت کا پہاڑ دیکھیں گے، کہیں آپ پہاڑوں کا ایک لامتناہی سلسلہ دیکھیں گے اسی بھارت کی سرزمین پر۔ کہیں کشمیر جیسی زرخیز وادیاں بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں گی اسی بھارت کے اندر۔ کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں سوکھا پڑ رہا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، اس کے موجود ہونے پر دلیل ہے۔ تبھی تو ایک بادشاہ نے جب قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پڑھی، کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، ہر دن اس کا ایک نیا جلوہ ہے، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے۔ تو اس بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کریمہ کا مطلب مجھے بتاؤ۔ سورہ رحمان کے اندر بتایا گیا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، ہر دن اس کا ایک نیا جلوہ ہے۔ اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے، آیت کریمہ کی میننگ کیا ہے۔ اس نے سارے درباریوں سے، بڑے بڑے علماء سے پوچھا، اس نے اپنے وزیر سے بھی کہا، وزیر پڑھا لکھا تھا، کہا جاؤ ذرا دیکھو تفسیر کی کتابوں میں دیکھو کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے۔ وزیر آیا اپنی لائبریری کے اندر، کتابوں کو کھول کھول کر کے دیکھ رہا ہے، رات کی تاریکی گزر رہی ہے، ورق پلٹتا جا رہا ہے، چہرے پر پسینہ نمودار ہے، پسینے میں بالکل شرابور ہے۔ تب تک اس کا خادم آ گیا،
اور آنے کے بعد کہا وزیر صاحب، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں بادشاہ نے مجھ سے ایک سوال پوچھ لیا ہے، اسی سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کون سا سوال؟ کہا سورہ رحمان میں وہ آیت کریمہ ہے نا، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، ہر دن اس کا ایک نیا جلوہ ہے۔ یہی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کی تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو حاکم اور وزیر کے سامنے اس کے نوکر نے کہا حضرت گھبرائیے نہیں، کل صبح سویرے سویرے جب بادشاہ کا دربار سجے گا تو میں بادشاہ کے دربار میں چل کر کے اس کا جواب دے دوں گا، آپ آرام سے سو جائیے، جواب میرے اوپر چھوڑ دیجئے، میں سارے سلاطین اور جتنے وزراء شفراء ہیں سب کے سامنے میں یہی جواب دوں گا، اور میں جو جواب دوں گا وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا نہیں، میں وہیں پر جا کر کے بتاؤں گا۔ وزیر نے کہا اچھا جواب دے لو گے؟ ہاں جواب دے لوں گا۔ کہا تب تو میں سو جاتا ہوں۔ کہا آپ جائیے آرام سے سو جائیے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی اور جب بادشاہ کا دربار سجا، وزیر اپنے خادم اور نوکر کو لے کر کے دربار میں پہنچا، اور جب بادشاہ نے سوال کیا وزیر ذرا بتاؤ تو صحیح کل یوم ہوا فی شان کا مطلب کیا ہے؟ ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، ہر دن اس کا ایک نیا جلوہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آج میں جواب نہیں دوں گا، میرا نوکر جواب دے گا، میرا نوکر جواب دے گا، میرا خادم جواب دے گا۔ خادم ذرا سوٹ بوٹ میں گیا ہوا تھا، اس لیے کہ آج جواب دینا ہے، بادشاہ کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، کہا بادشاہ سلامت، آیت کریمہ کا مفہوم بالکل واضح ہے جو ہمارے سامنے ہر دن نظر آتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھو ایک شخص بیمار ہوتا ہے، وہ بیماری سے مایوس ہو جاتا ہے، سارے ڈاکٹر لا علاج دیتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، ساری دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، اور جب زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو اچانک رحمت خداوندی کی بارش اس کے اوپر ہو جاتی ہے، اس پر اللہ رب العزت شفا کی رحمت کی بارش فرما دیتا ہے، اسے شفا مل جاتی ہے، اور جب وہ شفا پا جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مولا تو نے تو ہمیں زندگی دے دی، میں بالکل موت کے قریب پہنچ چکا تھا، موت میرے اوپر سوار ہو چکی تھی، آپ خود کہتے ہو کہ فلاں شخص جو ہے موت کے منہ سے باہر آ گیا، موت کے منہ سے باہر آ گیا۔ بادشاہ سلامت، ہم دن رات دیکھتے ہیں ایک بیمار ہوتا ہے شفا پا جاتا ہے، ایک شخص تندرست رہتا ہے، ہر طرح کی بیماریوں سے وہ دور رہتا ہے، اچانک اس کے اوپر موت سوار ہو جاتی ہے تو ہم اور آپ کہتے ہیں فلاں مر گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جو مریضوں کو شفا بھی دیتا ہے اور جو تندرست رہتا ہے اسے مریض بنا دیتا ہے۔ یہ ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، ہر دن اس کا ایک نیا جلوہ ہے۔ بادشاہ سلامت میری بات کو آپ سنتے جائیے، سارے دربار میں خاموشی چھا جاتی ہے، سب لوگ غور سے سنتے ہیں۔ کہا بادشاہ سلامت دیکھو، کبھی گرمی محسوس ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کبھی بارش محسوس ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھٹا ٹوپ تاریکیاں چھا جاتی ہیں مگر بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج چمک رہا ہوتا ہے مگر بارش کے قطرات زمین پر گرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، پروردگار عالم ہر دن اس کا ایک نیا جلوہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی امیر کو وہ غریب بنا دیتا ہے، کبھی غریب کو وہ امیر بنا دیتا ہے، کبھی مریض کو شفا دے دیتا ہے، کبھی تندرست آدمی کو مریض بنا دیتا ہے۔ ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، ہر دن اس کا ایک نیا جلوہ ہے۔ ماں کی کوکھ ایک ہوتی ہے، اسی ماں کی کوکھ سے بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، اسی ماں کی کوکھ سے بچی بھی پیدا ہوتی ہے، اسی ماں کی کوکھ سے گورا بھی پیدا ہوتا ہے، اسی ماں کی گود سے کالا بھی پیدا ہوتا ہے، اسی ماں کی گود سے مختلف رنگت کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر دن اس کا ایک نیا شان ہے، ہر دن اس کا ایک نیا جلوہ ہے۔ بادشاہ کے سوالوں کا وہ جواب دے رہا ہے۔ کیا بادشاہ سلامت
یہ میری طرف سے ایک جواب ہے. ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے, ہر دن اس کا ایک نیا جلوہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں, درخت ہوتا ہے, اسی درخت سے اللہ رب العزت ان سارے درختوں کو ایک پانی سے سیراب کرتا ہے. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے, وہی آم کے درخت کو بھی سینچتی ہے, وہی لیچی کے درخت کو بھی سینچتی ہے. مختلف قسم کے درخت پائے جاتے ہیں, ہر درخت کے نیچے پانی والا آنے والا پانی ایک ہے, مگر کسی میں سنترے کا وجود ہوتا ہے, کسی میں برتقال, اور کسی کے اندر تفاح, کسی کے اندر سیب, کسی کے اندر مختلف قسم کے سنترے, کسی کے اندر لیمو. یہ اللہ کی شان ہے کہ جو پروردگار عالم ایک پانی سے مختلف قسم کے پھلوں کو پیدا فرما دیتا ہے. ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے, ہر دن اس کا ایک نیا جلوہ ہے. بادشاہ نے جب اس کے تشفی بخش سوال کو جواب کو سنا تو بادشاہ خوش ہو کر کے کہتا ہے, آج سے تم میرے وزیر ہو, میں نے تمہیں اپنا وزیر بنایا, اور جو پہلے میرا وزیر تھا میں نے اس کو تمہارا خادم بنا دیا. اب نوکر وزارت کی کرسی پر ٹھاٹ سے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی میرے رب کی شان ہے کہ جو وزیر کو نوکر بنا دیتا ہے اور نوکر کو وزیر. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں. لآیات لأولی الابصار, جو عقل رکھتے ہیں, جو شعور رکھتے ہیں, وہ ذرا غور تو کریں. دن آتا ہے, رات چلی جاتی ہے, رات آتی ہے, دن غائب ہو جاتا ہے. یہ دن کہاں چلا جاتا ہے؟ رات اور دن کا آنا جانا زمین و آسمان میں. اور یہی دیکھیے اللہ رب العزت کی یہ شان. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف شہروں کے اندر ٹریفک کے اصول و ضوابط بنائے گئے ہیں, جگہ جگہ پر سگنل ہے, جگہ جگہ پر آپ کے لیے اصول و ضوابط بنائے گئے تاکہ آپس میں ایکسیڈنٹ نہ ہو, تاکہ ایک گاڑی دوسرے گاڑی سے نہ ٹکرائے. اصول و ضوابط بنائے گئے. اللہ کی شان. ہزاروں ہزار سال جب سے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا, کل فی فلک یسبحون, ہر کوئی آسمان میں تیر رہا ہے. جتنے ستارے ہیں اور چاند سورج ستارے, ہر ایک کے راستے کو اللہ نے متعین فرما دیا ہے اور سب آسمان کے اندر تیر رہے ہیں. کبھی ایک ستارہ دوسرے ستارے سے نہیں ٹکرا رہا ہے, کبھی چاند اور سورج کے درمیان ٹکراؤ نہیں پیدا ہو رہا ہے. کیا یہ چاند و سورج, یہ آسمانوں میں ستاروں کا تیرنا اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں, اللہ رب العزت کے قبض و اختیار میں ساری کائنات ہے. ہمارے جسم کے اندر جو خون دوڑتا ہے اللہ رب العزت کے قبض و اختیار میں ہے. وہ پروردگار عالم ہے, وہی وحدہ لا شریک ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پروردگار عالم ہے, ان کی بارگاہ میں سجدہ کرنا جائز ہے, غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. عبادت کرو تو اللہ کی کرو, سجدے میں سر جھکاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ, یہ پریشانی جھکے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے. یہی تو وجہ ہے پیارے. آپ ذرا غور فرمائیے, جب ایک بڑھیا کے سامنے کچھ منکرین اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے لوگ پہنچے تھے اور اس بڑھیا سے پوچھا تھا, اے بڑھیا تو یہ بتا چرخہ کاٹ رہی ہے تو کہاں؟ چرخہ میں چلا رہی ہوں. کہا یہ بتا اللہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ تو بڑھیا نے کہا ہاں اللہ موجود ہے, اللہ رب العزت موجود ہے. کہا یہ دیکھو میرا یہ چرخہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اس چرخے کو میں جب تک چلا رہی ہوں چرخہ چل رہا ہے, اگر میں اسے روک دوں تو چرخہ رک جائے. تو میرا چرخہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے. یہ کائنات کا نظام, یہ دریا, یہ پہاڑ, یہ بارش کا آنا بند ہو جانا, یہ دریا, یہ گرمی,
یہ اونچا اونچا پہاڑ، یہ زمین سے اڑنے والی گھاسیں، یہ ساری کائنات کا نظام یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے قبضے میں سارا کنٹرول ہے، ساری کائنات اللہ رب العزت کے قبض و اختیار میں ہے۔ اس کی مشیت کے بغیر ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان جب کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ میں یہ کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا۔ اللہ کی مشیت جب تک شامل حال نہ ہو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ کائنات کا یہاں تک کہ دریا کا ایک چھوٹا سا ریت یا درخت کے اندر جو پتا سوکھا ہوتا ہے وہ سوکھا پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کی مشیت نہ شامل ہو، اللہ رب العزت جب تک نہ چاہے۔ آؤ ذرا دیکھو اللہ رب العزت کی شان دیکھتے ہوئے چلو۔ پروردگار عالم نے انسانوں کی حفاظت کے لیے ایک دو نہیں 60 فرشتوں کو اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیا ہے جو انسانوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ فرشتے نہ ہوں تو اجنہ انہیں چیر پھاڑ کر کے کھا جائے، شیطان انہیں چیر پھاڑ دیں۔ انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے 60 فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے جو حضرت انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہی حضرت انسان ہے جس حضرت انسان کے سر پر اللہ رب العزت نے کرامت کا تاج رکھا ہے، علم و فضل کا تاج رکھا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنو آدم کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، قہاری و غفاری ہو، قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں آؤ ذرا دیکھو اللہ رب العزت کی شان ذرا دیکھو۔ ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ دریا میں سفر کر رہے تھے، دریا میں سفر کرتے کرتے انہوں نے اچانک کیا دیکھا کہ دریا کے ساحل پر ایک کچھوا آ کر کے اپنے آپ کو دریا کے ساحل کے کنارے لگا لیتا ہے، اور اچانک وہ بزرگ کیا دیکھتے ہیں، ابھی وہ اپنی کشتی کو اٹھائے نہیں ہے، اس کے لنگر کو انہوں نے چھڑایا نہیں ہے۔ کیا دیکھتے ہیں بزرگ کہ اس کچھوے کے اوپر ایک بہت ہی زہریلا قسم کا بچھو آ کر کے اس کے پشت پر سوار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک کہاں پر دریا کے اندر رہنے والا جانور کچھوا اور ایک خشکی میں رہنے والا جانور بچھو، آخر دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ اللہ اکبر! دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ کہاں کچھوا اور کہاں بچھو، دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ بزرگ حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے، سبب کیا ہے کہ کچھوا دریا کے کنارے آ گیا اور بچھو اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کہ آخر یہ کچھوا بچھو کو لے کر کے آخر جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ اللہ اکبر! بزرگ نے اپنی کشتی کو چلانا شروع کیا، اپنی کشتی کو اسی کچھوا کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ کچھوا بڑی تیزی سے تیرتے ہوئے دریا کے اندر، سمندر کے اندر چلتا جا رہا ہے، اس کے اوپر بڑا ہی خطرناک قسم کا زہریلا بچھو سوار ہے، اور دریا کے اس پار جب وہ چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ دریا کے اس پار ساحل پر اس نے اپنے جسم کو لگا دیا اور بڑی تیزی کے ساتھ بچھو وہاں سے کود کر کے خشکی پر آ گیا اور بچھو بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں یا اللہ میں حیران رہ گیا میرے پروردگار کہ وہ کچھوا دریا کے اس کنارے سے لے کر کے اس کنارے پر بچھو کو لے کر کے جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے اپنی کشتی کو لنگر انداز کیا اور پیچھے دوڑتا ہوا اسی بچھو کے پیچھے میں بھی بھاگنے لگا تو میں نے کیا دیکھا، ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے، اس نوجوان کے اوپر ایک بڑا ہی خطرناک زہریلا قسم کا سانپ اس کے سر پر پھن پھیلائے ہوئے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر! بزرگ فرماتے ہیں میں دور اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ زہریلا بچھو بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا گیا اور اس نے سانپ کو ڈنک مارا، سانپ نے اس بچھو کو ڈسا اور بچھو نے سانپ کو ڈسا، دونوں ایک دوسرے کے
زہر سے وہیں پر مر گئے اور نوجوان آرام سے سو رہا ہے، نوجوان لیٹا ہوا ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیا، اے میرے پروردگار تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ بندے کی حفاظت کے لیے تو نے ایک ایسا سامان فراہم کیا کہ دریا کے اس کنارے بچھو ہے جو خشکی کا جانور ہے، اور دریائی جانور تو نے اس کچھوے کو حکم دیا، اس کچھوے نے دریا کے اس کنارے سے لا کر کے اس کنارے پہ چھوڑا۔ اے اللہ تیری شان احکم الحاکمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت پر قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس بڑھیا سے جب منکرین خدا نے پوچھا تھا کہ یہ بتا اللہ ایک ہے، اس پر تیرے پاس کیا دلیل؟ اس بڑھیا نے کہا میرا چرخہ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اگر میرے ساتھ کوئی ایک عورت اور ہوتی اور چرخہ کھینچتی تو میں بھی اسے کھینچتی، تو میں دائیں کھینچتی وہ بائیں کھینچتی، اگر میں بائیں کھینچتی تو وہ دائیں کھینچتی، یہاں تک کہ چرخہ تباہ و برباد ہو جاتا، چرخے کا دھاگا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو ایک کہتا میں بارش لاؤں گا، دوسرا کہتا میں بارش نہیں لاؤں گا، ایک کہتا میں گرمی پیدا کروں گا، دوسرا کہتا میں سردی پیدا کروں گا، ایک کہتا احمد آباد میں بارش ہوگی، دوسرا کہتا جام نگر میں بارش نہیں ہوگی۔ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، نظام کائنات ہلاک ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ اس لیے یہ بتا رہا ہے میرا چرخہ کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اسی کے کنٹرول میں ساری کائنات ہے، اسی کے قبضے میں ساری کائنات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور قرآن پاک کی ابتدائی آیتوں کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو جو ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں، چونکہ اس وقت خداؤں کے منکر تھے، اس وقت خدا کے منکر پائے جاتے تھے، اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے لوگ پائے جاتے تھے، اس لیے ایسی آیتوں کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا جو رب کی وحدانیت کو بتا رہی ہے، جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پتہ دے رہی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا اور آپ سے بادشاہ خلیفہ ہارون رشید نے کہا تھا کہ حضور آپ اتنی سادھارن کوئی ایسی سادی سی دلیل دے دیجئے جو لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں دیکھو، یہ زمین آسمان، یہ چاند و سورج، یہ ساری کائنات یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے قبض و اختیار میں ساری کائنات ہے، اللہ رب العزت کے قبض و اختیار میں ساری کائنات ہے۔ اسی لیے ایک عرب کا عربی دیہاتی اور بدو ایک جگہ پر اپنے اونٹ کو چراتے ہوئے ایسی جگہ پر لے کر کے گیا، اس نے یہ احساس کیا کہ شاید اس جگہ پر مجھ سے پہلے اور کوئی نہیں آیا ہے۔ وہ دل میں خوش ہو رہا تھا کہ مجھ سے پہلے اس جگہ پر کوئی نہیں آیا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ اونٹ کی مینگنیاں کچھ پڑی ہوئی ہے اور کسی انسان کے پاؤں کا نشان بھی پڑا ہوا ہے۔ جیسے اس پر نگاہ پڑی تو اس نے ذہن و فکر میں سوال کیا، لگتا ہے مجھ سے پہلے بھی کوئی یہاں پر آ چکا ہے، مجھ سے پہلے بھی یہاں پر کوئی آ چکا ہے۔ اچانک اس کے ذہن و فکر میں معرفت خدا بندی کے جلوے اور نور پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ چلا چلا کر کے کہتا ہے، اے دنیا والو، جب ہم نے اونٹ کی مینگنیوں سے یہ پتہ لگا لیا کہ یہاں پر ایک انسان ضرور آیا تھا تو یہ آسمان بتا رہا ہے کہ اللہ موجود ہے،
یہ زمین بتا رہی ہے کہ اللہ موجود ہے، یہ درخت بتا رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے، یہ اونچے اونچے پہاڑ بتا رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے، یہ دریا کی موقع بتا رہی ہے کہ اللہ موجود ہے، یہ سمندر کی طغیانی بتا رہی ہے کہ اللہ موجود ہے، یہ کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ اللہ موجود ہے، یہ دریا کی تھپیڑے اور آسمان کے سے بارش کا نزول، کہیں بادل کا پھٹ جانا، کہیں دھیرے دھیرے بارش کا نازل ہونا، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی لیے ہم اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم اسی کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ عبادت کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اقصی غایت التذلل، حد سے زیادہ اپنے آپ کو گرا دینا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اس کی بارگاہ میں کوئی روئے اسے بہت پسند ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی گریہ وزاری کرے اسے بہت پسند ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی دو بوند آنسو بہائے اسے بہت پسند ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرتے رہو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ یہ اللہ کی شان ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو انسان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، جو انسانوں کی بیماریوں کو دور کر کے اللہ اسے شفا دے دیتا ہے، اسے صحت مند بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل و احسان ہے۔ آج میں یو پی کی سرزمین سے آ رہا ہوں، وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کسان پریشان ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک شان میں آپ کو اور بتاتا ہوا چلو، آپ کے دل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے اٹھیں تو یہ سمجھ کر کے اٹھیں کہ ہم تقریر سن کر کے نہیں، تقریر پڑھ کر کے آئے۔ یہاں سے آپ جائیں تو آپ کو علم کی باتیں، آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں، آپ کو تاریخ کی باتیں، آپ کو اللہ کی وحدانیت کی باتیں آپ کے ذہن و فکر میں بیٹھ جائیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ، میری عادت ہے میں زیادہ سبحان اللہ نہیں کہلواتا ہوں اور دیگر مقررین کی طرح، غور سے میری باتوں کو سنیں اور اگر آپ نے عمل کر لیا تو سبحان اللہ میری بھی بخشش ہو جائے، آپ کی بھی بخشش ہو جائے۔ تو آؤ ذرا دیکھو اللہ رب العزت کی شان۔ وہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، کسان پریشان ہیں۔ کہیں ایسا ہے کہ ہندوستان کے تقریباً 8 اسٹیٹس کے اندر سیلابی ماحول ہے، اتنا پانی کی سیلاب سے لوگ پریشان ہیں اور وہاں قطرے قطرے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت اگر چاہے تو ایک قطرہ بھی بارش نازل نہ فرمائے، اور بارش نازل نہ ہونے کی وجہ سے واٹر لیول جو ہے وہ بالکل نیچے چلا گیا ہے۔ تو اب یو پی گورنمنٹ بھی حکومت کی طرف سے پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے کھیت کے اندر ٹیوب ویل سے بھی پانی نہ نکالیں، ورنہ کہیں انسانوں کو پانی نہ ملے گا تو کیا حال ہوگا۔ آپ ذرا دیکھو، ایک کسان ایک دانے کو زمین کے اندر ڈال دیتا ہے، ایک دانہ۔ دیکھو اللہ کی شان، اور قربان جاؤ اللہ رب العزت کے رحم و کرم کو کہ میرا پروردگار، میرا رب احکم الحاکمین رب العالمین کتنا کرم کرنے والا ہے، بندوں پر کتنی رحمت فرمانے والا ہے۔ ایک کسان ایک دانہ ڈال دیتا ہے اس کے اندر اور اس کے اوپر مٹی برابر کر دیتا ہے۔ ہاتھی مر گیا، آپ نے اسے زمین میں ڈال دیا، کچھ دنوں کے بعد میں اس کی جسم سڑ گل کر کے ختم ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ اس مٹی کو کھودیں گے تو وہاں پہ اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کی شان کہ ایک کسان ایک دانے کو ڈالتا ہے اور اس کے اوپر مٹی بھی ڈال دیتا ہے، مگر وہی دانہ اللہ کے حکم سے پتھروں کے سینے کو اور مٹی کے سینے کو چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ اس کی کوپل ہوتی ہے، خوبصورت قسم کے اس کے رنگ ہوتے ہیں،
جب وہ گیہوں کا درخت تھوڑا اور بڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی مضبوطی کے لیے ایک چھوٹا سا اس کے اوپر ایک ڈنٹھل آ جاتا ہے جو تھوڑا مضبوط رہتا ہے۔ آپ اپنے جسم کو آپ دیکھیں، آپ کے جسم میں پاؤں سے لے کر کے گھٹنے تک یہ گھٹنے کی ہڈیاں مضبوط کر دی گئی، آپ کے کولے کی ہڈیاں مضبوط کر دی گئی، آپ کے ہاتھ کی ہڈیاں مضبوط کر دی گئی۔ آپ کو جن جن اعضاء سے کام لینا تھا، اللہ کی شان کہ اللہ نے ان ہڈیوں کو مضبوط کر دیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کو اس طریقے پر بنا دیا ہے کہ آپ جہاں مضبوطی کی ضرورت ہے اللہ نے وہاں پہ مضبوطی پیدا فرما دیا۔ اب ذرا دیکھو کہ وہ گیہوں کا ایک درخت جب وہ بڑا ہوتا ہے ایک ڈنٹھل آ جاتا ہے، پھر تھوڑا اور بڑا ہوا پھر ایک مضبوط سا ڈنٹھل آ جاتا ہے، پھر اور بڑا ہوا پھر ایک مضبوط سا ڈنٹھل آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ جب اور آگے بڑھتا ہے اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ کسان نے ڈالا تھا ایک دانہ، اللہ نے اس کے بدلے میں اسے 100 دانہ عطا فرما دیا۔ بالیاں پھلتی ہیں، کسان دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو جاتی ہے، میرے رب نے ایک دانہ دیا اور اسی دانے سے اللہ رب العزت نے مجھے 100 دانے عطا فرما دیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، اے میرے بندو ذرا دیکھو تو صحیح، ایک دانہ جو اگتا ہے اللہ رب العزت اس بالی میں 100 دانہ عطا فرما دیتا ہے، 70 دانے عطا فرماتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ میں بتانا چاہتا ہوں بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نیکی کی پرورش فرماتا ہے تو اللہ اسے 70 دیتا ہے، پھر 100 دیتا ہے، پھر 700 دیتا ہے، 1000 دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ان اللہ یؤتی من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی شان ذرا دیکھو، اس کے جلوے ذرا دیکھو، آپ نے غور نہیں کیا۔ اسی لیے تو فرمایا ہے علماء نے من عرف نفسہ فمن عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کا ہاتھ، آپ کا پاؤں، آپ کی آنکھ، آپ کا کان، آپ کا دماغ، یہ ساری چیزیں گویا ساری کائنات اللہ نے آپ کے وجود میں پیدا فرما دیا ہے۔ آپ کے اندر سمندر بھی ہے، آپ کے اندر دریا بھی ہے، آپ کے اندر پہاڑ بھی ہے، آپ کا یہ سر پہاڑ کے مثل ہے، آپ کے دونوں آنکھیں اور اس سے نکلا ہوا آنسو یہ سمندر اور دریا کے مثل ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے سر پر بال اگا دیا، یہ بال کا اگنا یہ درختوں کے مثل ہے۔ درخت اگتا ہے اور پھر درخت جب اب پروان چڑھتا ہے وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی ساری ڈالیاں خشک ہو جاتی ہیں، ایک طوفان آتا ہے اسے گرا دیتا ہے۔ انسان بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کے موت تک، اللہ رب العزت ہے کہ ہر اس جوانی میں بھی بچپن میں بھی اللہ رب العزت کی یہ شان ذرا دیکھو۔ اے حضرت انسان، اپنی قسمت پر تو ناز کر، اپنی تقدیر پر تو فخر کر کہ اللہ رب العزت نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری کائنات میں اشرف و اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے تیرے اندر سارے کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے۔ ذرا آپ دیکھیں، اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے، اس میں کچھ کمی واقع ہو جائے تو لاکھوں لاکھ روپیہ انسان خرچ کر دیتا ہے کہ میری آنکھ درست ہو جائے، میرا ایک ہاتھ درست ہو جائے، میرا پاؤں درست ہو جائے،
پتا چلا کہ دنیا کی ساری چیزیں جو قیمتی سے قیمتی چیزیں بھی ہیں آپ کے وجود سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، آپ کے وجود سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت انسان اپنی تقدیر پر تو فخر کر، اپنے رب پر، اپنے رب کی خلقت اور اپنے رب کی تخلیق پر تجھے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے پروردگار نے مجھے انسان بنایا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو نہ جانے کس جانور میں اور کس جانور کی شکل ہمیں دے دیتا، لیکن اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے اشرف، ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، ساری مخلوقات میں سب سے برتر بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہماری خوبصورتی کا ذکر کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل دی ہے، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ آپ ذرا دیکھیے جس طریقے پر دریا کے اندر اگر پانی موجود رہے تو وہ دریا اور انسانوں کے لیے رحمت ہے، مگر وہی پانی جب دریا کے باہر چلا جاتا ہے تو سونامی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں، انسان مر جاتے ہیں، سیلاب کی شکل میں نہ جانے کیسے کیسی تباہیاں ہوتی ہیں۔ حضرت انسان جب تک اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اس قانون کے مطابق رہتا ہے تو انسان، اسی انسان کے بارے میں فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا ہے۔ اور پھر وہی اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے اسفل السافلین میں ڈال دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ رب العزت انسان کی تعریف کر رہا ہے، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا ہے، اور پھر اللہ فرماتا اسی بہترین صورت کو ہم اسفل السافلین میں ڈال دیں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ وہ حضرت انسان خوش نصیب ہے جو حضرت انسان رب کی فرما برداری کرے، اللہ کی اطاعت کرے، پروردگار عالم کا حکم مانے، اس کے رسول کا حکم مانے، انبیاء کرام کے احکامات پہ عمل کرے، قرآن کے احکامات پر عمل کرے، اسلام کے اصول پر عمل کرے۔ ایسا انسان اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے حدود کے اندر ہے، اور جب کوئی چیز حد کے اندر رہتی ہے تو سب کے لیے وہ رحمت ہوا کرتی ہے، اور جب حد سے باہر چلی جاتی ہے اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے، غیر اللہ کی پوجا کرنے لگتا ہے، ہزاروں کروڑوں معبودوں کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی وہ پوجا کرتا ہے، ایسا انسان ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے اسفل السافلین میں ڈال دیں گے۔ ذرا غور فرمائیے اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ صبح تم اٹھتے ہو حشاش بشاش ہوتے ہو، دن میں کام کرتے ہو بدن میں تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جب بدن تھک جاتا ہے تو آپ کو نیند آنے لگتی ہے، اور جب آپ نیند کی آغوش میں آ جاتے ہیں اور جب آپ کو مکمل طور سے 5 گھنٹہ 7 گھنٹہ نیند مل جاتی ہے اور صبح اٹھتے ہو تو آپ حشاش بشاش ہوتے ہو۔ آپ بتاؤ مجھے آپ پر موت کی نیند طاری ہو گئی کہ نہیں؟ النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو گرد و پیش سے بھی بے خبر رہتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو آنکھیں بند کر دیتی ہیں کام کرنا، جب انسان سو جاتا ہے تو کام کرنا بند کر دیتا ہے، کان سے کچھ سنائی نہیں دیتا، آنکھ سے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ میرے دوستو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو نیند سے اٹھا کر کے زندگی عطا فرما دیا۔ اس رب کا کتنا شکر ادا کرو، اس رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا بھی شکریہ ادا کرو کم ہے۔ اگر ہمارے جسم کے ہزاروں رونگٹوں کو لاکھوں زبانیں مل جائیں پھر بھی ہم اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار
नहीं कर सकते हो। इतनी नेमतें तुम पर अल्लाह नाजिल फरमाता है। इंसान जब प्यास से बिल्कुल परेशान हो जाता है, होंठ खुश्क हो जाते हैं, गला खुश्क हो जाता है, जब प्यास लगी है कोई चीज काम करने को दिल नहीं चाहता है, दिमाग किसी चीज में लगाने को दिल नहीं चाहता है, और जब ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत आपके हल्क के नीचे चला जाता है, आपको सैराबी महसूस होती है, आप क्या अपने अंदर ताकत महसूस करते हो। मुझे बताओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर पानी नाजिल न करता तो तुमको पिलाने वाला कौन था? कौन तुम्हें पानी देने वाला है? कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, ऐ इंसानों, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन से पानी को खुश्क कर दे तो कौन है जो पानी को लेकर के आने वाला है? कौन है जो पानी को लेकर के आने वाला है? ये उस रब का फजल है, ये उस रब का करम है कि आसमान से भी अल्लाह बारिश नाजिल फरमाता है और जमीन की अथाह गहराइयों से भी वो रब पानी देता है। मुझे बताओ, आपकी ये आंखें हैं, इन आंखों में अल्लाह ने कैसी ताकत अता फरमा दिया है। दुनिया की कोई कंपनी चाहे वो कितनी ही तरक्की क्यों न कर ले, कोई आंख नहीं बना सकती है, कान नहीं बना सकती है। रब तबारक व तआला की बनाई हुई चीजों की तरह वो नहीं बना सकती है। इसीलिए हम हर मोड़ पर कहते हैं, हर तरफ कहते हैं, हर तरफ से आवाज आती है, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ए अल्लाह, तूने बेहतर पैदा फरमाया, जिस चीज को तूने पैदा फरमाया तूने बेहतर पैदा फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब रब की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने किसी चीज को नाकारा नहीं बनाया है, तूने हर चीज को कामयाब बनाया है, तूने हर चीज को काम वाला बनाया है, तूने हर चीज को फायदे बख्श बनाया है। मुझे ये बता दे मौला, तूने छिपकली को क्यों बनाया है? अल्लाह, ये छिपकली को तूने क्यों पैदा किया है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही आई थी, ऐ मूसा, जैसे मैंने तुमको किसी काम के लिए बनाया है, किसी मकसद के लिए बनाया है, ऐसे छिपकली को भी मैंने किसी मकसद के लिए बनाया है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है। परवरदिगार आलम के इतनी नेमतें इंसानों पर बरस रही है। अब इतनी नेमतें बरसने के बाद अगर अल्लाह की इबादत न करे इंसान, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा रेज़ न हो इंसान, अगर नमाज की तौफीक उसे न मिले, अगर रोजे की तौफीक उसे न मिले, और बताओ कितनी नेमतें हैं, इंसान भूख से परेशान हो जाता है, भूख लग जाती है, और जब तक उसे खाना मुयस्सर नहीं होता है, न उसका दिमाग काम करता है, न हाथ काम करता है, न पांव काम करता है, सारे आज़ा ढीले पड़ जाते हैं, और जब खाना खा लेता है पता नहीं तरोताजगी पैदा हो जाती है। मुझे बताओ, वो खाना जो ग़िज़ा की शक्ल में ज़मीन से निकाल रहा है वो कौन है? खुदा के अलावा। वो कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा। इसलिए मेरे प्यारो, अपनी जिंदगी को सलामत, अपनी जिंदगी को गनीमत जानो। एक सांस हमारी अंदर आ रही है, एक सांस बाहर आ रही है, और दोनों सांसों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना वाजिब है। दोनों सांसों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना वाजिब है। आप जरा देखो, कोई इंसान गरीब होता है, कमाने के लिए आता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, फुटपाथ पे वो जिंदगी गुजारता है, चप्पल जूता उसके पाँव में नहीं होते हैं, गुर्बत के आसार उसके चेहरे पर दिखाई देते हैं। फिर अल्लाह का करम होता है, धंधे और तिजारत में बरकत होती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि एक फ्लैट खरीद लेता है, दुकान ले लेता है, मकान ले लेता है। फिर वो अभी तो शादी हुई थी, शादी के बाद भी अल्लाह औलाद की शक्ल में नेमत अता फरमा देता है, जो घर में चराग चल की शक्ल में आता है। अब मुझे बताओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकान भी दे दिया, दुकान भी दे दिया, बरकतें भी दे दी, औलाद की भी नेमत दे दिया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के इतने फजल और करम और इतने एहसानात हैं,
اب اگر بندہ اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرے، مجھے بتاؤ پیارے، یہاں پر نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو کسی کے ہاں کام کرتے ہوں گے، اگر سیٹھ کے ہاں آپ کام نہ کریں، اگر سیٹھ دیکھتا ہے کہ کام کرنے والا یہ کام کرنے میں کوتاہی برتتا ہے تو بلا کر کے کہتا ہے سن، اگر کام تو نے نہیں کیا تو تیری پگار کاٹ لوں گا، اگر کام تو نے نہیں کیا صحیح ڈھنگ سے تو تیری تنخواہ میں کٹوتی ہو جائے گی، اگر تو نے صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کیا تو میں تجھے نوکری سے نکال دوں گا۔ اے میرے پروردگار، تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ ہم دنوں رات تیری نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، مگر پھر بھی تو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، پھر بھی تو ہمیں بارش عطا فرماتا ہے، پھر بھی تو ہمارے بھوک کا انتظام کرتا ہے، پھر بھی تو ہمارے لیے غذاؤں کا انتظام کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، نماز کی اگر پابندی نہیں کرتے ہیں آپ تو اللہ کی نعمتوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں آپ اپنے بستر پر جائیے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، اور صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک آپ یہ سوچئے کہ ہم نے کون سا کام کیا ہے جس سے میرے رب کی رضا حاصل ہو رہی ہے، اور کون سا کام میں نے کیا ہے جس سے میرا رب ناراض ہو رہا ہے۔ تو ناراض ہونے والے کاموں سے آپ بچ جائیے، ناراض ہونے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، رب کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ خوش ہو جائے گا۔ پروردگار عالم اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنا شاندار، کتنا بہتر طریقے سے پروردگار عالم نے فرمایا میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا سوچو وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو۔ درود شریف پڑھ لیجیے اللہ کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تیرا آستاں بتایا، اور یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، اور سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا۔ تو آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، زور سے بولیے، فرما دیجئے کہ اللہ، اسی لیے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہماری انگلی اٹھتی ہے، زبان بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہے اور انگلی بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اپنی وحدانیت کا ذکر فرماتا ہے۔ عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹا تصور کرنا، اللہ کے لیے بیٹا تصور کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح سے یہ گالی ہے۔ اس کی شان بہت بلند ہے، تبارک شانہ وجل مجدہ، اس کی شان بہت عظیم ہے، اسی لیے فرمایا گیا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ ارے باپ
اپنے بیٹے کو پالتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے تاکہ جب میں بوڑھا ہوں گا تو یہی میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اس لیے پالتا ہے کہ بڑھاپے میں یہ میری لاٹھی بنے گا. اس لیے پالتا ہے کہ جب میرے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر کے زمین پہ آ جائے گا تو میرا لڑکا میرا بیٹا اٹھا کر کے لقمہ میرے لرزتے کانپتے منہ میں ڈال دے گا. انسان کسی انسان کو پالتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ جانوروں کو پالتے ہیں آپ کا کوئی مقصد ہے. بھیڑ بکریوں کو پالا جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. دودھ حاصل کرنا, گوشت حاصل کرنا, بہت سارے منافع حاصل کرنا. کوئی بھی انسان سیٹھ اپنے نوکر سے کام لیتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے میری تجارت اور فروغ پائے, میری بزنس اور بھی بڑھتی چلی جائے, ہے نا. ہر کسی نہ کسی کا پالنے میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اے میرے پروردگار تو نے ہم کو ماں کے پیٹ میں پالا, سبحان اللہ. اے میرے پروردگار تو نے ہم کو جوانی میں پالا. ماں کے پیٹ میں اللہ کیسے پالتا ہے یہ ذرا دیکھو. اللہ رب العزت نے یہ زبان دیا ہے تاکہ اس زبان سے اللہ کا ذکر ہو, محبوب پر درود ہو. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ دی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے, اور دل دیا ہو پہ حبیب کبریا کے واسطے. اللہ نے زبان دیا ہے تاکہ اس سے اللہ کا ذکر کیا جائے, اور دل اس لیے دیا ہے تاکہ اس دل میں محبوب کی محبت بسائی جائے. تو اب دیکھو اللہ کی یہ شان کہ جو زبان دنیا میں آ کر کے ذکر کرنے والی تھی اس زبان پر کوئی ناپاک چیز نہ لگے, اس لیے ماں کے پیٹ میں اللہ نے انتظام کیا کہ اس کے ناف سے اللہ رب العزت اسے غذا فراہم فرماتا ہے. جب تک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہ رب کتنا کریم ہے. آپ کسی ایسے کمرے میں پیک ہو جائیں جہاں پر آپ کو آکسیجن نہ ملے, جہاں پہ آپ کی سانس باہر نہ آئے نہ جائے, آپ کو گھٹن محسوس ہوگی, آپ کو گھٹن محسوس ہوگی, آپ کو تکلیف ہوگی. وہ میرا رب کتنا بڑا پروردگار ہے, کتنا عظیم شان والا ہے. تو ماں کے پیٹ میں تاریکیوں میں جہاں پہ آکسیجن کا گزر نہیں ہے وہاں پہ میرا پروردگار ہمیں پال رہا ہے. اور دیگر جانور پیدا ہوتے ہیں. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے دوسرے دن ہی چلنا شروع کر دیتا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, جیسے پیدا ہوا فوراً اس کے پاؤں میں طاقت آ جاتی ہے, وہ اپنی ماں کے پاؤں کے ادھر سے ادھر گھومنے لگتا ہے. مرغی کا بچہ چوزا جیسے ہی انڈے سے باہر آتا ہے فوراً چلنا شروع کر دیتا ہے نا. مگر حضرت انسان پیدا ہوا تو 6 مہینہ 8 مہینے کے بعد پھر اس کے پاؤں میں طاقت پیدا ہوتی ہے. انسان تو غرور نہ کر, تکبر نہ کر, فخر نہ کر, اپنی دولت پہ غرور نہ کر, اپنی گاڑی پہ غرور نہ کر, اپنے بنگلے پر غرور نہ کر. اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور تجھ کو پیدا کیا تو 8 مہینے 10 مہینے کے بعد تیرے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے تو پاؤں کے بل چلنا شروع کرتا ہے, کبھی گرتا ہے گھٹنا پھوٹتا ہے, پھر تھوڑا چلتا ہے, پھر گھٹنا پھوٹتا ہے, گرتا ہے. لیکن ایک جانور کا بچہ ہے وہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے. کس بات پہ غرور ہے تجھے, کس بات پہ فخر ہے تجھے؟ اور سن, اللہ نے نطفے سے پیدا کیا,
ایک ناپاک چیز سے پیدا کیا. اگر انسان اسی پر غور کر لے تو وہ کسی چیز پر فخر نہیں کرے گا, کسی چیز پہ غرور نہیں کرے گا. ایک ناپاک شے سے تیرا وجود ہوا ہے, ایک ناپاک چیز سے تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت کی شان, دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ, دنیا کا کوئی بھی محقق, دنیا کا کوئی بھی شخص پانی پر تصویر نہیں بنا سکتا ہے. کوئی تالاب کے پاس جائے اور تالاب کے سامنے دریا کے اوپر, دریا کے پانی میں کوئی تصویر بنائے, نہیں بنا سکتا ہے. کوئی کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو, کوئی کتنا ہی بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو, کوئی کتنا ہی بڑا بیرسٹر پروفیسر کیوں نہ ہو, کوئی دنیا کا کوئی بھی انسان پانی پر نقش و نگاری نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام, وہ اللہ کی ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بنا دیتا ہے, اور وہ تصویر پانی پر بناتا ہے. تو پانی پر تصویر بنانے والی ذات رب کی ذات ہے. اس لیے میرے پیارو, اللہ کے وجود کو محسوس کرو. آپ دیکھتے ہیں, راستے میں چلتے ہیں, یہ درخت آپ نے دیکھا ہوگا, درخت کا پتا کبھی سوکھ جاتا ہے, اسی درخت کی ایک شاخ میں کچھ پتے ہرے ہوتے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا آخر وجہ کیا ہے؟ اسی شاخ میں ایک پتا سوکھا ہوا ہے, وہ انقریب گرنے والا ہے, انقریب گر جائے گا, ابھی ہوا چلے گی گر جائے گا. اور اسی درخت میں کچھ پتے ایسے ہیں جو بڑے ہرے بھرے ہیں, اس کے اندر خشکی نہیں ہے. آپ نے غور نہیں کیا, اللہ رب العزت کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے جو درخت غافل ہو جاتا ہے وہ درخت سوکھ جاتا ہے اور اس درخت کی ہریالی ختم ہو جاتی ہے. اے جام نگر کے مسلمانوں, اگر اپنے اندر تازگی پیدا کرنا ہے, اپنے اندر حرارت پیدا کرنا ہے, اپنے اندر زندگی پیدا کرنا ہے, تو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانا ہوگا اور اس رب کی رضا حاصل کرنی ہوگی جو پروردگار درختوں کو بھی آکسیجن عطا فرماتا ہے, جو درختوں کو بھی ہریالی عطا فرماتا ہے, سرسبزی و شادابی. جو درخت اللہ کی یاد میں لگا رہتا, قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو, جو اللہ کی یاد نہ کرتی ہو. یہ لوہا ہے, یہ اللہ کا ذکر, یہ پودا ہے, یہ درخت ہے, یہ ساری چیزیں محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں. جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہر شے سے ذکر خدا کی آواز آتی ہے, ہر شے اللہ کے ذکر میں مگن ہے, ہر شے اللہ کی یاد میں مگن ہے. آپ درخت کے بلکہ دریا کے کنارے جاتے ہیں بیچز پر, ہوائیں آتی ہیں بڑی خوبصورت نرم خرام, اور ان تھپیڑوں کو آپ نے دیکھا, کبھی غور کیا ان تھپیڑوں پر, کبھی ان موجوں پر غور کیا جو گڑگڑاتے ہوئے باہر آتی ہیں, پھر واپس جاتی ہیں, پھر واپس آتی ہیں, پھر اندر جاتی ہیں. کوئی نہ کوئی ذات تو ہے, کوئی رب تو ہے جس کے حکم سے وہ باہر آتی ہیں پھر اندر چلی جاتی ہیں. اور یہ گڑگڑاہٹ یہ اللہ کا ذکر ہے, جو دریا کے تھپیڑے بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں, اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں. یہ حضرت انسان ہے جو کھاتا ہے رب کی, شام کو, صبح کو, دوپہر کو ناشتے میں طرح طرح کے آئٹم, کھانے کی مختلف چیزیں, مختلف فروٹس, مختلف جوس, ہر طرح کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد رات بھر سوتا ہے. نہ اسے صبح کی نماز کی فکر ہوتی ہے, نہ اسے شام کو ذکر خداوندی کی فکر ہوتی ہے. یہ حضرت انسان ہے. آپ ذرا غور کرو, درخت اللہ کا ذکر کرے, پرندے اللہ کا ذکر کرے, دریا کی مچھلیاں اللہ کا ذکر کرے, بارش ہوتی ہے میڈک اللہ کا ذکر کرے. آپ کو معلوم نہیں ہے, علماء سے آپ نے پوچھا نہیں, بارش ہوتی ہے میڈک نکل آتے ہیں اور ٹر ٹر کی آواز میں
وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، میرے پروردگار۔ اور یہی نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، اگر آپ مچھلیوں کو دیکھیں تو مچھلیاں اگر کچھ کھائیں بھی نہ تب بھی وہ اپنے منہ کو ایسے ایسے کیا کرتی ہیں، اگر کچھ کھائیں بھی نہ تب بھی وہ اپنے منہ کو اس طریقے پر ملایا کرتی ہیں جیسے ہم اور آپ اپنے ہونٹوں کو ایک دوسرے سے ملایا کرتے ہیں۔ علماء سے پوچھئے، علماء فرماتے ہیں وہ مچھلیاں اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں، وہ مچھلیاں اللہ کی یاد میں مشغول رہتی ہیں۔ مجھے بتائیے، درخت اللہ کا ذکر کرے، مچھلیاں اللہ کا ذکر کرے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تم دیکھتے ہو کہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، ان کے پروں کو، ان کے وجود کو کس نے روکے رکھا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو ان کے وجود کو فضاؤں میں بھی روکے رکھا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے جو آسمان بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو بغیر کسی شامیانے کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پیلر کے، اتنا بڑا آسمان اور اللہ کی شان۔ ہم کوئی گھر بناتے ہیں، یہ بلڈنگ بنی 8-10 سال کے بعد میں اس میں کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی کمی پیدا ہو جائے گی، کہیں پھٹن ہو جائے گا، کہیں دیوار پھٹ جائے گی، کہیں اس کے رنگ و روغن میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اے میرے پروردگار، تو کتنی بڑی شان والا ہے کہ آسمان کو تو نے پیدا کیا۔ دنیا کا کوئی بھی سائنسداں یہ بتا نہیں سکتا ہے کہ آسمان کے کسی حصے میں کوئی پھٹن ہے، آسمان کے کسی حصے میں کہیں کوئی نقص ہے، تو ساری دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ میرا رب ہے جو سب پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا۔ اس لیے اللہ کے وجود کو محسوس کرو، اللہ کی وحدانیت کو محسوس کرو۔ مچھلیاں اللہ کے ذکر میں مشغول، ساری کائنات اللہ کے ذکر میں مشغول، اور ہم اور آپ اللہ کے ذکر سے غافل۔ اتنی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود، اے حضرت انسان، اللہ رب العزت نے تجھ پر اتنی نعمتیں نازل فرمائی کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اعناب، اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ تمہارے لیے مختلف قسم کے پھلوں کو پیدا کیا۔ ایک اللہ رب العزت کی شان اور آپ کے سامنے بیان کر دوں اور پھر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ آج پہلا بیان ہے، آپ لوگ کہیں بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ایک سنترا ہم لے کر کے آتے ہیں، اس سنترے کے اوپر ایک موٹی سی پرت ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ایک موٹی سی پرت رکھ دیا ہے کہ میرا بندہ جب پھلوں کو کھائے تو اس کے پرت کو نکال کر کے اور شاندار قسم کا پھل اس کے منہ میں جائے۔ اگر وہ پرت نہ ہوتی تو مکھی، مچھر، مختلف قسم کے کیڑے، مکوڑے، جرثومے، جراثیم اس پر بیٹھتے، اسے چوستے، اور پھر اگر وہی انسان کے منہ میں جاتا تو مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی۔ اللہ کی شان کے چرے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ اے اللہ تو کتنا بڑا کریم ہے کہ اگر وہ، اور ایسے ہی مختلف قسم کے پھلوں کو آپ دیکھیں، آپ کھا تو لیتے ہیں مگر اللہ رب العزت کی یاد سے غافل رہتے ہیں، اس کی شان کے جلوے آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، بہت کریم ہے بندوں پر، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ کاش کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں صحیح ڈھنگ سے مانگنے کے طور طریقے سے آئے تو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو، یہ مانگنے کا سلیقہ ہے۔ اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندو دعا کرو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آج ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہیں، کیوں؟
آپ نے غور نہیں کیا؟ اگر بندوق کے اندر مورچہ لگ جائے تو چاہے جتنی شاندار گولی اس کے اندر لگائی جائے، اس کے اندر سے جو گولی نکلے گی، اگر مورچہ ہے اور اس کے اندر صاف صفائی نہیں ہے تو گولی کے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی۔ ہمارے الطاف بھائی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہماری زبان جب جھوٹ، غیبت، تکبر، فخر و غرور، ان ساری چیزوں سے ہمارا ذہن، ہماری فکر، ہماری زبان، ہماری سوچ جب ان تمام برائیوں کے مورچوں سے ہمارا وجود جب ملوث رہے گا تو بلا تشبیہ و تمثیل میں بتا دینا چاہتا ہوں، جس طرح مورچہ اور زنگ آلود پسٹل سے کوئی گولی تیزی سے نہیں نکل سکتی ہے، اور اگر نکلے بھی گی تو اپنی طاقت کے ساتھ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اسی طریقے پر اگر ہماری زبان جھوٹ سے ملوث ہے، ہماری زبان غیبت میں ملوث ہے، ہماری زبان گالی گلوچ میں ملوث ہے، ہماری زبان دوسروں کی برائیوں میں ملوث ہے، تو ایسی صورت میں ہماری زبان سے جو نکلی ہوئی دعا رہتی ہے وہ چونکہ مورچہ زدہ ہے ان تمام برائیوں میں ملوث ہو کر کے، اس لیے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اپنی دعاؤں کو بارگاہ رب العزت میں قبول کروانا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو غیبت سے بچاؤ، اپنی زبان کو کبر سے بچاؤ، اپنی زبان کو بڑے بول سے بچاؤ، اپنے ذہن و فکر کو تکبر و نخوت سے بچاؤ، اپنے وجود کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ تو جو عاجزی کرتا ہے، جو انکساری کرتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، ایک ببول کا درخت ہے جو نہایت موٹا مشتنڈا ہے، اگر طوفان آتا ہے تو ایسی صورت میں اس ببول کے درخت کو زمین پر گرا دیتا ہے، اور ایک گھاس ہے بیچاری جو زمین سے لگی ہوئی ہے، اس کو روندا جاتا ہے، اس کو جانور چرتے ہیں، اس کو جانور چرتے ہیں، انسان اسے ریتتا ہے، انسان اسے پاؤں کے نیچے روڑتا ہے، چاہے طوفان آئے، چاہے کتنا ہی بڑا سیلاب کیوں نہ آئے، چاہے کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ آئے، ہزاروں طوفان آئے، اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، اس کا ایک بال بھی بیکار نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین سے اس نے ٹچ کر رکھا ہے۔ اس لیے جو انسان عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک نکتے کی بات اور بتا کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ قل، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کی آیتوں میں غور کیا ہوگا، کہیں فرمایا گیا قل یا ایھا الکافرون، کہیں فرمایا گیا قل هو اللہ احد۔ قل، آپ کئی جگہوں پر قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قرآن پاک کی آیتوں میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے کہیں کہلوایا، اپنی بات کہلوائی، محبوب آپ کہہ دیجئے، محبوب آپ جواب دیجئے۔ جب محبوب پر اعتراض کیا گیا، جب محبوب کی شان میں گستاخی کی گئی تو نہیں کہا گیا کہ قل تبت یدا ابی لہب، قل تبت یدا ابی لہب، یہ نہیں کہا گیا۔ محبوب جو آپ کی شان میں گستاخی کرے اس کا جواب میں دوں گا، اور جو میری شان میں گستاخی کرے اس کا جواب آپ دے دیجئے۔ آپ کا کہنا میرا کہنا، آپ کی اطاعت میری اطاعت، رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ رب العزت کے جلوے ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اسی لیے فرمایا گیا قل هو اللہ احد۔ یہ سورہ اخلاص یہ قرآن کا تہائی ہے، تہائی کتنا؟ 1/3، جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اس لیے قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں، مختلف آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اپنی ربوبیت کا ذکر کیا،
فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے جو سارے عالم کا پالن ہار ہے، جو سارے عالم کو پرورش کرنے والا ہے۔ رب یہ تربیت سے بنا ہے، اور تربیت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کے درجہ کمال تک دھیرے دھیرے پہنچانا۔ اگر اللہ تعالی چاہے تو ایک کسان زمین میں دانہ ڈالے اور فوراً وہ اگائے، فوراً اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے، فوراً بالیاں پیدا ہو، اگر اللہ چاہے ایسا ہو سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن یہ اس کی شان ہے کہ جب وہ زمین میں گاڑ دیتا ہے تو اللہ بارش نازل فرماتا ہے، پھر اس سے پودے باہر نکلتے ہیں، دھیرے 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 اللہ اسے درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو فوراً اس کے اندر طاقت پیدا کر دے، اسی وقت وہ ڈالے، اسی وقت وہ بیج اگائے، اسی وقت وہ اس میں بالیاں اگائے، اسی وقت وہ پک جائے اگر اللہ چاہے، لیکن دھیرے دھیرے اسے اپنے درجے کمال تک اللہ پہنچاتا ہے۔ جگہ جگہ پہ اللہ فرماتا ہے، اپنی صفات کا ذکر کیا، الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ رزاق بھی ہے، وہ ودود بھی ہے، وہ فتاح بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ ودود بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ اس کی شان کے جلوے، اس کی رحمت کے جلوے، اس کے کرم کے جلوے، اس کی نعمتوں کے نازل ہونے کے جلوے ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ رب کی نعمتوں کو محسوس کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت میں اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی شان کے جلوے انہیں نظر آئیں گے، اور پھر قرآن کی تلاوت بہتر تلاوت قرار پائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب کے صدقے میں اس پہلے بی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل پاپ کے بدرو تجا، پاپ کے بدرو تجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا۔ کام وہ لے لیجئے آقا، کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال کوب خضرا سلام کہتا ہے، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں عرب کے نظارے سلام کہتے ہیں، تمہیں عرب کے نظارے
مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔